بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ آپ تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں۔ آپ کا مقام سدرۃ المنتہا ہے کہ جہاں آپ کے علاوہ اور کسی فرشتے کو رسائی حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت کے لاتعداد فرشتوں میں سے صرف آپ ہی وہ واحد ہیں کہ جنہیں انبیاء کرام پر وحی لے جانے کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ کلام مقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نام کے ساتھ 4 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مرتبہ سورہ بقرہ میں، 1 مرتبہ سورہ تحریم میں، اور 1 مرتبہ سورہ مریم میں، اور سورہ مریم آیت نمبر 17 میں اشارتاً آپ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نام نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن مقدس میں روح القدس اور روح الامین کے القابات سے بھی یاد کیا گیا ہے، جو کہ آپ کے معزز و مکرم ہونے کا واضح دلیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے، اس کا اندازہ ایک روایت سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد 1 مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ دوستو، اب تک کی تمام معلومات، تاریخی روایت کے مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی انسان نے ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھا، لیکن صرف ایک ذات اقدس ہے کہ جس نے ہم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل و صورت سے روشناس کرایا، اور وہ ذات گرامی حضور خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں ایک صحیح احادیث سے بھی ملتی ہیں، لیکن آج ہم وہ خوبصورت واقعہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کیسا پایا اور ان کے ساتھ کیا کیا باتیں کیں۔ چنانچہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے وہب بن کیسان نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 1 ماہ یکسوئی سے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قریش میں یہ سلسلہ پرانا چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس عرصہ میں آپ کے پاس جو بھی مسکین آتا آپ اسے کھانا کھلاتے۔ جب خلوت گزینی کی عمر ختم ہو جاتی تو آپ گھر تشریف لانے سے پہلے بیت اللہ تشریف لے جاتے، اور اس کا طواف فرمانے کے بعد پھر گھر تشریف لاتے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس پر کرامات و عزت کا تاج سجایا۔ اس ماہ میں حضور حسب معمول غار حرا میں خلوت نشینی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی رفیقہ حیار یعنی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب وہ مبارک شب آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کی خلعت فاخرہ سے نوازا جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیام پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اس وقت میں حالت استراحت میں تھا۔ ان کے پاس ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے اس شدت سے بھینچا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے لیے موت کا قاصد بن کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا، میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے پھر بھینچا
حتیٰ کہ میں نے کہا وقت اجل آن پہنچا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے چھوڑا اور کہنے لگے پڑھیے۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ پھر انہوں نے مجھے زور سے بھینچا، میں سمجھا کہ شاید موت آ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ میں نے یہ صرف اس لیے کہا کہ وہ مجھے پھر نہ بھینچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم کے واسطے سے اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیات کریمہ کو پڑھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر کتاب لکھ دی گئی ہے۔ میں باہر نکل آیا۔ جب میں پہاڑ کے وسط میں پہنچا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے ان کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک ہی جگہ پر کھڑا تھا، آگے پیچھے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی نظر آسمان کے افق کی طرف پھیری تو مجھے ہر سمت جبرائیل ہی نظر آئے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ حتیٰ کہ ختیجہ نے میری تلاش میں لوگوں کو روانہ کر دیا۔ لوگ آئے، وہ مکہ معظمہ کے بلند مقام تک پہنچ کر واپس لوٹ گئے، لیکن مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور میں بھی گھر آ گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا اے ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم میں نے آپ کو جستجو میں اپنے قاصد بھی بھیجے تھے، وہ مکہ معظمہ کے بلند و بالا مقام پر آپ کو تلاش کر کے آ گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خدیجہ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا اے میرے چچا زاد آپ کو بشارت ہو، ثابت قدمی اختیار فرمائیے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس گئیں۔ ورقہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے خود بھی کافی کتابیں پڑھی تھیں اور اہل کتاب سے بھی علم حاصل کیا ہوا تھا۔ جب خدیجہ نے انہیں ان امور کی خبر دی جو میں نے دیکھے یا سنے تھے تو ورقہ بن نوفل نے کہا قدوس قدوس مجھے ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ورقہ کی جان ہے، اے خدیجہ اگر آپ سچ فرما رہی ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، وہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے عرض کریں کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ پس خدیجہ حضور کے پاس آئیں اور آپ کو ورقہ کی تمام بات بتا دی۔ دوستو ابن اسحاق علیہ رحمہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اس وقت آپ استراحت فرما رہے تھے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب روایت میں استراحت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ فرماتی ہیں جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں تھے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں سب سے پہلے سچی خوابوں سے آغاز وحی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر دوسرے روز ہو بہو صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے نزدیک خلوت غزینی کو محبوب بنا دیا، حتیٰ کہ حق آ گیا۔ آپ اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل حیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا اور ان سے ہمہ وقت موتی اور جواہرات بکھرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، دعا ہے کہ رب العالمین علم و دین پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔